السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اس زمانے میں جب کہ جماعت احمدیہ کے تمام دنیا میں پھیل جانے کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا میں اور میڈیا کی وجہ سے بھی اور گزشتہ 10-11 سال میں MTA کی وجہ سے بھی احمدیت کا تعارف دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو چکا ہے. اور اگر کسی جگہ ان ذرائع سے یہ تعارف نہیں ہوا تو غیر جماعت ملا نے ہمارے خلاف زہر اگل کر یہ تعارف کروا دیا ہے. اس کا فائدہ ملا کو تو پتہ نہیں ہوا کہ نہیں، لیکن جماعت کی تبلیغ خوب ہو رہی ہے. بعض ملکوں میں احمدیوں کے خلاف ظالمانہ سلوک ہوتا ہے، کئی ملک اس میں شامل ہیں. وہ بھی یہ سلوک جو ہے، اس کی رپورٹنگ جو ہے میڈیا کی وجہ سے منٹوں میں دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے. تو بہرحال اب چاہے وہ مغربی دنیا ہو یا دوسری دنیا کے ممالک ہیں، ہر جگہ لوگ یہ جان گئے ہیں کہ ملا احمدیت کے خلاف ہے، یہ احمدیت کے خلاف فضا قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں بھی دورے پر جاؤ اخبار نویسوں کے علاوہ جن شخصیات سے بھی ملو وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تمہارے میں اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے، کیوں تمہارے خلاف دوسرے مسلمان ہیں. اصل بات تو انہیں یہ کہنی چاہیے کہ کیوں یہ نام نہاد ملا تمہارے خلاف ہیں. ہمارے خلاف مسلمانوں کی اکثریت جو ہے
مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اس کو صحیح علم ہی نہیں ہے جماعت کے بارے میں، صرف ملا کے پیچھے چلنے کی وجہ سے جو اختلاف رکھتے ہیں بیچارے۔ تو بہرحال جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ سب سے بڑا الزام ہم احمدیوں پر یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ان سے بڑا نبی تسلیم کرتے ہیں اور آخری نبی سمجھتے ہیں۔ یہ سراسر ایک الزام ہے جو احمدیوں پر لگایا جاتا ہے۔ آج اگر کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کی پہچان ہے تو وہ احمدی ہے۔ آج اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ احمدی ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمایا ہے۔ یہ الزام کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے، مخالفین اپنے ذوم میں اپنے خیال میں اس آیت کی روشنی میں کرتے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ جماعت احمدیہ گزشتہ 100 سال سے زائد عرصہ سے ان لوگوں کو سمجھا رہی ہے، حضرت مسیح موعود کے زمانے سے بلکہ حضرت مسیح موعود سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم جو خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہو کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ خاتم کا مطلب مہر ہے، اور یہی ہر جگہ لغات سے ثابت ہے۔ تمام لغات دیکھ لیں، ان الفاظ کے ارد گرد گھومتے ہوئے معنی نظر آئیں گے، یا یہ معنی ہے کہ خوبصورت، بہترین اور کامل ہو۔ لیکن اب علمی بحث سے تو یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، اپنے لٹریچر میں خاتم اور خاتم کی بحث میں پڑ گئے ہیں۔ بلکہ ایک لغت میں اردو کی دیکھ رہا تھا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر صفحے پر نام لکھے ہوئے تھے، وہاں بھی خاص طور پر زیر ڈال کے خاتم لکھا ہوا تھا، اور بھی اسی طرح، بلکہ بعض جگہ تو قرآن میں بھی تحریف کر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم کرنے والا اور اب نبوت ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ تو ایک لمبی بحث ہے۔ اس وقت میں یہ بیان کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی روح سے اس مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ عربی سے ترجمہ ہے کہ پس جان لے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے کہ نبی محدث ہوتا ہے، اور محدث نبی کی انواع میں سے ایک نوع کے حصول کی وجہ سے نبی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت میں سے اس کی ایک نوع باقی رہ گئی ہے، اور وہ رویا صادقہ اور مکاشفات صحیحہ کی اقسام میں سے مبشرات ہیں، اور وہی ہے جو خاص خاص اولیاء پر نازل ہوتی ہے، اور وہ نور ہے جو درد مند قوم کے دلوں پر اپنی تجلی فرماتا ہے۔ پس اے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے والے اور بصیرت رکھنے والے، سن، کیا اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ باب نبوت کلی طور پر بند ہے؟ بلکہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسی نبوت کاملہ جو وہی شریعت کی حامل ہو وہ منقطع ہو چکی ہے، لیکن ایسی نبوت جس میں صرف مبشرات ہوں وہ قیامت تک باقی ہے اور کبھی منقطع نہیں ہوگی۔
اور تجھے اس بات کا علم ہے اور تو نے کتب حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے کہ رویا صالحہ نبوت یعنی نبوت تامہ کا 46واں حصہ ہے۔ پھر جب رویا صالحہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے تو پھر وہ کلام کتنا عظیم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے محدثین کے قلوب پر نازل کیا جاتا ہے۔ پس جان لے اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے کہ ہمارے کلام کا ماحصل یہ ہے کہ نبوت جزیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں اور اس نوع میں مبشرات اور منذرات آتی ہیں جو امور غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہیں یا لطائف قرآنی اور علوم لدنی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن نبوت کاملہ تامہ جو وحی کے تمام کمالات کی جامع ہے، ہم اس کے منقطع ہونے پر اس دن سے ایمان لاتے ہیں جب سے یہ آیت قرآنی نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو یہ بات تو اسے سمجھ آئے گی جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز رکھنے والا ہوگا، جو صاحب بصیرت ہوگا۔ ان بظاہر پڑھے لکھے لوگوں کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بصیرت ہی نہیں رہی، ان میں اتنی عقل ہی نہیں رہی کہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر سکیں۔ ان بظاہر پڑھے لکھے نام نہاد علماء سے تو وہ غریب ان پڑھ دیہاتوں کے رہنے والے بظاہر جاہل نظر آنے والے زیادہ صاحب فراست و نظر ہیں، جنہوں نے اس نقطے کو سمجھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مقام کو پہچانتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آئے۔ یہ نور فراست اور نور بصیرت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ پس میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر نیک دل ہیں تو احمدیوں کے خلاف شور شرابہ کرنے کے بجائے عقل استعمال کرتے ہوئے، خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں، اس سے مدد مانگیں۔ کم علم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے بجائے اگر دل میں خوف خدا ہے تو پھر اس بات کی تلقین کریں کہ زمانہ اس بات کا متقاضی ہے، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مسیح و مہدی کا نزول ہو، کسی مسلح کا نزول ہو۔ اور اس زمانے میں ایک دعویٰ بھی موجود ہے، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ تو ہماری رہنمائی فرما تاکہ ہم بھٹکے ہوئے میں شمار نہ ہوں اور تیرے غضب کی پکڑ میں نہ آئیں۔ ہم سے یہ سوال نہ ہو کہ جب میرا بھی تمہیں یہ حکم تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر فرما دیا تھا کہ جب آنے والا آئے تو اسے میرا سلام پہنچانا، تو کیوں نہیں ماننا؟ بس جب اس طرح مسلمان دعا کریں گے اور رب سے راہ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نیک نیتی سے دعا مانگنے والوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ عام طور پر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ ایک تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ زندہ موجود ہیں یا نہیں، ہم تو بہرحال ان کو فوت شدہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان لوگوں کے نظریات کے مطابق دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ یہ تو زیادہ توہین ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی نبوت کے اختتام تک پہنچانے کے لیے آپ کی امت میں سے تو کوئی اس قابل نہ ٹھہرے اور بنی اسرائیل کے ایک نبی کو خدا کی مدد لینی پڑے، نبی کی خدا کو مدد لینی پڑے۔ گویا خدا تعالیٰ بھی مجبور ہو گیا یہاں کہ امت مسلمہ میں کسی کو اعزاز نہ بخش سکا، گو کہ وہ کتنا ہی نیک اور خدا کے آگے جھکنے والا ہو۔
تو یہ نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے انکار کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہوش کے ناخن لیں اور سوچیں اور سمجھیں، بلا وجہ مسلمانوں کو ابتلا میں نہ ڈالیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا، اور نہ سلسلہ نبوت کے منقطع ہونے کے بعد اسے دوبارہ جاری کرے گا، یعنی امت سے باہر، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرے یا ان میں اضافہ کرے اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے اور بھول جائے کہ وہ قرآن مجید کو کامل کر چکا ہے اور دین متین میں فتنے پیدا ہونے کی راہ کھول دے۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پڑھتے کہ آنے والا مسیح آپ کی ہی امت کا ایک فرد ہوگا اور آپ کے دین کے تمام احکام کی اتباع کرے گا اور مسلمانوں کے طریق پر نماز ادا کرے گا؟ پھر آپ فرماتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو وہ شخص جو اس مسیح کے نزول کو مانتا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک نبی ہے تو بے شک وہ خاتم النبیین کی نس کا منکر ہو گیا۔ پس افسوس ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کر قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرے گا اور بعض پر اضافے کرے گا اور اس پر 40 سال تک وہی نازل ہوتی رہے گی اور وہ خاتم المرسلین ہوگا، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء رکھا ہے، پھر آپ کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے، یعنی امت سے باہر۔ تو اس قسم کے مختلف نوع کے نظریات عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھا کر عیسائی پہلے بھی سرگرم رہے اور مسلمانوں کو عیسائی بناتے رہے، اور اب بھی دوبارہ سرگرم ہوئے ہیں، عرب دنیا میں ان کے حملوں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ پس آج اگر مسلمان اپنا اسلام زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو سوائے خاتم الانبیاء کے عاشق صادق کے پیچھے چلنے کے اور کوئی راستہ نہیں، اس لیے اس مسیح و مہدی کی دشمنی کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی اس نے، جنہوں نے ایسے راستے ہمیں بتائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کا مقام دکھانے کے لیے، جن پر ایک سطح پر رہنے والا جو انسان ہے اس کی نظر نہیں جا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور صفت متقیوں کی بیان کی، یعنی وہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کے موافق ایمان لاتے ہیں، اور ایسا ہی جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو پھر ہدایت کیا ہے؟ اس سے پہلے جو ہدایت کی آیت ہے وہ ہدایت یہ ہے کہ ایسا انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور الہام کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ جو لوگ اس امت کو الہام و وحی کے انعامات سے بے بہرا ٹھہراتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، اور قرآن شریف کی اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ امت وحشیوں کی طرح ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا ہے، اور وہ خدا جو ہمیشہ متکلم خدا رہا ہے اب اس زمانے میں آ کر خاموش ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ یقیناً یاد رکھو کہ وحی و الہام کے
وحی و الہام کے سلسلے کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کیے ہیں، اور یہ اسلام ہی سے مخصوص ہے، ورنہ عیسائیوں کے ہاں مہر لگ چکی ہے۔ وہ اب کوئی شخص ایسا نہیں بتا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ مکالمہ سے مشرف ہو، اور عیدوں پر تو پہلے ہی مہر لگ چکی ہے۔ فرمایا مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کے منہ سے اس قسم کے الفاظ سنتا ہوں کہ اب مخاطبہ مکالمہ کی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اگر اسلام میں یہ خوبی نہ ہو تو پھر دوسرے مذاہب میں اسے کیا فخر ہے، کیا فخر اور امتیاز حاصل ہوگا۔ بس یہ ہے مقام ختم نبوت، اور یہ ہے اس کا حل، اس کامل شریعت کا کمال جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، کہ اس کی پیروی سے آپ کی امت کے لوگوں کو بھی وحی و الہام ہوتا ہے۔ ورنہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پھر فرق کیا رہ گیا ہم میں اور دوسروں میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے، اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اس لفظ کو نابی کہتے ہیں، اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ خدا سے خبر پا کر پیش گوئی کرنا۔ اور نبی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں ہے، یہ صرف محبت سے ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ فرمایا نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے، اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جا نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے۔ فرمایا غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کی روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے، لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا۔ پس یہ ہے مقام ختم نبوت کہ آپ کی پیروی سے نبوت کا درجہ ملتا ہے، نہ یہ کہ خدا تعالیٰ اپنی صفات سے ہی دستبردار ہو جائے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اگر بصیرت کی آنکھ ہو تو نظر آتا ہے، اگر تعصب کی آنکھ سے اپنے آپ کو پاک کر کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا۔ اسکینڈینیویا کے ملک میں ایک موقع پر دورے کے دوران ان کے ایک وزیر نے ایک فنکشن میں باتوں کے دوران اس سے متعلق سوال پوچھا، گفتگو شروع ہو گئی، تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے قائم ہیں یا نہیں، یا کچھ صفات ویسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر لی ہے یا ختم کر دی ہیں۔ تو منسٹر تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ سب قائم ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ یہ صفت اور قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ نبی بھیجتا ہے۔ تو آج بھی نبی بھیج سکتا ہے، بجائے اس کے کہ پرانے کسی نبی کو لائے، جس کے بارے میں مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں پرانے کے بارے میں، اور دوسرے مذہب والے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگی بات میں وزن تو ہے، لاجک تو ہے۔ تو اب دنیا دار لوگوں کا ماننا نہ ماننا، مذہب کو تسلیم کرنا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم یہ ان میں حیا ہے کہ اگر دلیل دل کو لگے تو کج بیسی نہیں کرتے، فتنہ فساد نہیں کرتے، قتل و غارت نہیں کرتے پھر مخالفین کے لیے۔ بس یہ غور کریں، انتظار کرتے کرتے اپنی عمریں ضائع نہ کریں، اور آنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مان لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں تو سرخرو ہو سکے۔
اور اسی سے مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہی مقام ختم نبوت کو اپنے دلوں میں بٹھا رہے ہوں گے۔ ایک ایسے شخص کو مان رہے ہیں جو امتی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے اعزاز سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو جو دولت آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر کو اس سے کم تر چیز لینے کے لیے کیوں دیکھتے ہیں، اس طرف کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں؟ وہ چشمہ جو تمہارے گھر میں موجود ہے، اس سے اپنی پیاس بجھاؤ، بلکہ غیروں کو بھی اس طرف لاؤ، بجائے اس کے کہ ایسے سراب کی طرف دوڑا جائے جس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا۔ بس چاہیے آج MT کے ذریعے سے تمام دنیا میں ہماری آواز پہنچتی ہے، سب مسلمان اس سے فیض پائیں، اس چشمے سے فیض پائیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے جس کو فیض کا منبع ٹھہرایا ہے اور اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو کہتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں بخل نہیں، اور نہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جاوے، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والا ہمارے ذل کے نیچے آ جائیں گے، ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے ذل کے نیچے آ جائیں گے۔ جیسے فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی میری پیروی میں تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب ہونے کی بدولت یہ سب اکرام ہوئے، مگر جب کوئی اور شخص محبوب بنے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اسلام ایسا مذہب ہے تو سخت بیزاری ہے ایسے اسلام سے، مگر ہرگز اسلام ایسا مذہب نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معاہدہ لائے ہیں کہ جو چاہے اس کو حاصل کرے۔ وہ نہ تو دنیا کی دولت لائے اور نہ مہاجن بن کر آئے تھے، وہ تو خدا کی دولت لائے تھے اور خود اس کے قاسم تھے۔ بس اگر وہ مال دینا نہیں تھا تو کیا وہ گٹھڑی واپس لے گئے؟ تو اس معاہدے میں نبوت کا فیضان بھی ہے۔ جو شخص فنا فی الرسول ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا اس وجہ سے سب سے زیادہ محبوب بھی بن گیا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے معاہدے سے نوازنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ جیسا کہ نبوت کی تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں، کثرت سے الہام اور وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں پانا ہی نبوت کی نشانی ہے۔ بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور فیضان ہے کہ آپ کے پیچھے چل کر، فنا ہو کر، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن کر انسان اس انعام سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشگوئی بھی موجود ہے، اور ایسی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی
تائیدات بھی موجود نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ سچا دعویٰ خود بولتا ہے، اور گزشتہ 100 سال سے زائد کی جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے اس بات کی گواہ ہے۔ اس کو دیکھ کر بھی اب تو مسلمان ہوش میں آئے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ جماعت ترقی پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ دیکھ لیں ابھی اس عرصہ میں کہ کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں اخباروں میں تھا پاکستان میں ایک دعوے دار کا، ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ خود ہی ایک بات سے رکے اور خود ہی کرے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں، اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اولیت کا ہے، نہ ابراہیم کو نہ کسی اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یعنی اگرچہ سب نبیوں کے بعد آئے مگر یہ صدا کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دوسرے کے منہ سے نہیں نکلی۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ختم نبوت کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، عبودیت کے اعلیٰ ترین معیار قائم ہوئے، جن کا خدا تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں آپ کے ذریعے سے اعلان فرمایا۔ دیکھیں کس خوبصورتی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام ختم نبوت کا بیان فرمایا ہے، جس کو اتنی باریکی میں جا کر اس مقام کا فہم و ادراک ہوا، اسے یہ کہنا کہ ختم نبوت کے منکر ہیں ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی الہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب وہ صفائی اس کو نصیب نہیں، گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے، اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض رسانی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے، لیکن خدا کا کلام اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ دعا سکھلاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دعا میں اس انعام کی امید دلائی گئی ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا، اور ظاہر ہے ان تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وہی یقینی کا انعام ہے، کیونکہ گفتار الہی قائم مقام دیدار الہی ہے کہ اللہ میاں کا کلام جو ہے وہی اللہ میاں کو دکھانے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ پس اگر کسی کو اس امت میں سے وہی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اس بات پر جرت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو یقینی طور پر مثل انبیاء علیہم السلام کے یقینی سمجھے، اور نہ اس کی وحی ایسی ہو کہ انبیاء کی طرح اس کے ترک مطابعت اور ترک عمل پر یقینی طور پر دنیا کا ضرر متصور ہو سکے، تو ایسی دعا سکھلانا محض دھوکہ ہوگا، کیونکہ اگر خدا کو منظور ہی نہیں کہ بموجب دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انبیاء علیہم السلام کے انعامات میں سے اس امت کو بھی شریک کرے، تو اس نے کیوں یہ دعا سکھلائی؟ فرمایا لیکن یاد رہے کہ ضرور ان انعامات میں جو نبیوں کو دیے گئے اس امت کے لیے حصہ رکھا گیا،
پھر فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ آیت انعمت علیہم میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جو اس نے گزشتہ نبیوں کو دیا تھا، اور اس لیے اس نے یہ دعا سکھلائی ہے تا طالبوں کے لیے خوشخبری ہو۔ پس اس سے لازم آتا ہے آیا کہ محمدی خلفاء کا سلسلہ مسیل عیسیٰ پر ہو تا موسوی سلسلہ کے ساتھ اس کی مماثلت مکمل ہو جائے، اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کیا کرتا ہے۔ بس جب خدا تعالیٰ تو مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو تاکہ امتی نبی کے انعام سے حصہ پاؤ، جس کو سب سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہے، لیکن نام دہاد علماء کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نہیں، یہ توہین رسالت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت میں سے کوئی نبی آئے۔ ہاں باہر سے آ سکتا ہے، اس طرح تو اس کے بعد یہ بتائیں کہ کیا توہین رسالت بلکہ اللہ تعالیٰ کی توہین کے بھی یہ لوگ مجرم ٹھہرتے ہیں یا احمدی؟ تو بہرحال قرآن کریم میں کئی آیات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف نبی آ سکتا ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نبی کا آنا ہی آپ کے مقام کو اونچا کرتا ہے، نہ کہ کم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو عبداللہ سے کہ جو جوہینی کے موالی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مصاحبوں میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی مسجد تمام مساجد سے آخری یعنی افضل ہے۔ تو اب اس حدیث کے اگر ظاہر معنی لینے ہیں تو پھر مسجد کے بعد بھی کوئی مسجد نہیں بن سکتی، یہ آخر المساجد ہو گئی حضرت وسلم کی مسجد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا سمجھا، پہلے بھی ہم دیکھ آئے ہیں، کچھ اور اقتباسات میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پرحکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی موعود اور اندرونی اور بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا، ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرف فرمایا، اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمے سے یہی میرا نام رکھا، اور پھر زمانے کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی میرا نام ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے اور قرآن شریف جس کی تاثیریں ہمارے ائمہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نازل نہ ہوا ہوتا تو ہمارے لیے یہ امر بڑا ہی مشکل ہوتا کہ جو ہم فقط بائبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شناخت کر سکتے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور دوسرے گزشتہ نبی فی الحقیقت اسی پاک اور مقدس جماعت میں سے ہیں جن کو خدا نے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ہم کو فرقان مجید کا احسان ماننا چاہیے جس نے اپنی روشنی پر روشنی ہر زمانے میں آپ دکھلائی، اور پھر اس کامل روشنی سے گزشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں، اور یہ احسان نہ فقط ہم پر بلکہ آدم سے لے کر مسیح تک ان تمام نبیوں پر ہے کہ جو قرآن شریف سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر یک رسول اس عالی جناب کا ممنون منت ہے جس کو خدا نے وہ کامل اور مقدس کتاب عنایت کی جس کی کامل تاثیروں کی برکت سے سب صداقتیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، جن سے ان نبیوں کی نبوت پر یقین کرنے کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے، اور ان کی نبوتیں شکوک اور شبہات سے محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ مقام ختم نبوت ہے کہ آپ نے باقی نبیوں کا بھی ہمیں بتایا کہ وہ نبی آئے تھے۔
یہ ہے صحیح ادراک مقام نبوت کا ختم ہونے کا کہ گزشتہ نبیوں کی بھی تصدیق کی ہے اور ان کی نبوت پر بھی اپنی نبوت کی مہر ثبت کی ہے، نہ کہ صرف اتنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قدر دعا کرتے تھے جس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک پیاس لگا دی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں اور خدائے واحد کے پرستار ہوں۔ وہ آیت نہیں پڑھ رہا۔ جس قدر کوئی نبی عظیم الشان ہوتا ہے، فرمایا جس قدر کوئی نبی عظیم الشان ہوتا ہے، پڑھ رہا سے مرادیاں موجود نہیں ہیں سکتی، جس قدر کوئی نبی عظیم الشان ہوتا ہے اسی قدر یہ پیاس زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پیاس جس قدر تیز ہوتی ہے اسی قدر جذب اور کشش اس میں ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء اور جمیع کمالات نبوت کے مظہر تھے، اس لیے یہ پیاس آپ میں بہت زیادہ تھی، اور چونکہ یہ پیاس بہت تھی اس وجہ سے آپ میں جذب اور کشش کی قوت بھی تمام راست بازوں اور معموروں سے بڑھ کر تھی، جس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی ہی میں کل عرب مسلمان ہو گیا۔ یہ کشش اور جذب جو معمورین کو دیا جاتا ہے وہ مستعد دلوں کو تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو اس سے حصہ نہیں رکھتے دشمنی میں ترقی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو کبھی کسی اعتراض کرنے والے نے یہ سوچا ہے کہ مقام ختم نبوت کیا ہے، کہ یہ فکر تھی جو سب نبیوں سے زیادہ آپ کو تھی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں کو لایا جائے، یہ تھا مقام نبوت کا مقام۔ پھر آپ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، میں کیا مشکل ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ عام آدمیوں کی خاطر ہے، تو کیا خاص انسانوں میں سے ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے لیے افلاک بھی ہوں؟ دراصل آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ وہ اس مخلوقات سے اپنے منشا کو خدا تعالیٰ کی رضامندی کے موافق کام لے، اور جن پر اس کا تصرف نہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سورج چاند ستارے وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ ہے مقام جو آپ نے بیان فرمایا خاتم الانبیاء کا، کہ صرف نبیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کی پیدائش پر آپ کی مہر ثبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کو پیدا کرنا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کر لے۔ ہمارا مدعا جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو عبدالآباد کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، اور تمام اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدعتوں کے ذریعے سے قائم کی ہیں۔ یہ ہیں نبوت کی توہین کرنے والے جو بدعتیں دین میں پیدا کرنے والے ہیں۔ ان ساری گدیوں کو دیکھ لو اور عملی طور پر مشاہدہ کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں یا وہ؟ دیکھ لیں ایسے ایسے معجزات بعض جگہ گدی نشینوں کے بیان کیے جاتے ہیں جن کو ہم نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں، تو وہ تو اپنے پیروں فقیروں کو بڑھا دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مقام ختم نبوت کی تو وہ توہین کرنے والے ہیں، نہ کہ ہم۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی منشا قرار دیا جائے
کہ منہ سے ہی خاتم النبیین مانو اور کرتوتیں وہی کرو جو تم خود پسند کرو، اور اپنی ایک الگ شریعت بنا لو۔ بغدادی نماز، معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی نمازیں ہیں۔ کیا قرآن شریف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے؟ اور ایسا ہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ کہا جاتا ہے، یہ کہنا اس کا ثبوت بھی ہے کہیں قرآن شریف سے ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وجود بھی نہ تھا، پھر یہ کس نے بتایا تھا؟ شرم کرو، کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام اسی کا نام ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر، ایسے عمل رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں خاتم النبیین کی مہر کو توڑا، میں نے خاتم النبیین کی مہر کو توڑا ہے؟ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے تو پھر میرے آنے ہی کی کیا ضرورت ہوتی؟ تمہاری ان بدعتوں اور نئی نبوتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مبعوث کرے جو ان جھوٹی نبوتوں کے بت کو توڑ کر نیست و نابود کرے۔ بس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے معمول کر کے بھیجا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ غوث علی پانی پتی کے ہاں شاکمت کا ایک منتر رکھا ہوا ہے جس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اور ان گدی نشینوں کو سجدہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں۔ بس جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں الزام دینے کے بجائے اور اندھی مخالفت کرنے کے بجائے زمانے کی حالت کو دیکھیں کہ زمانہ محسوس کر رہا تھا، کیا یہ زمانہ اس کا مطالبہ نہیں کر رہا؟ صرف احمدیوں پر الزام نہ لگائیں بلکہ تحقیق کریں، اور احمدی خود بھی اپنے ماحول میں اس میں ان کی مدد کریں، دعوت اللہ کے پیغام کو مزید وسیع کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو مزید وسیع کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس خدا کی کلام یعنی قرآن کو پنجہ مارنے کا حکم ہے اس کو پنجہ مار رہے ہیں، ہم اس کو پنجہ مار رہے ہیں۔ اور فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر حسبنا کتاب اللہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح اختلاف اور تناقض کے وقت جب حدیث اور قرآن میں پیدا ہو قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں، بالخصوص قصوں میں جو بالاتفاق نسخ کے لائق بھی نہیں ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ والا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے، اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے اس پر سب ایمان لاویں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں۔
غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کو اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگاتا ہے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افتراء کرتا ہے، اور قیامت میں ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔ الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین والمفترین۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچیں، صرف الزام تراشی نہ کریں ہم پر، اپنے اندر دیکھیں کہ کیا آپ نے اس مقام ختم نبوت کو پہچانا ہے جس کی چند جھلکیاں میں نے دکھائی ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ صرف اس بات پر جوش میں نہ آ جائیں کہ نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے۔ ہم پر الزام لگا کر اور ابھی تک اپنی بات پر اڑے رہ کر حضرت مسیح موعود کی اس دعا کے نیچے نہ کہیں آ جائیں۔ میں پھر بڑی ہمدردی کے جذبے سے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ توبہ کریں اور توبہ کریں۔ احمدیوں کے خلاف جہاں مختلف دنیا میں جہاں بھی حرکات ہو رہی ہیں ان کو چھوڑ دیں، جائزہ اپنا جائزے لیں کہ کیا اس عظیم نبی کی امت کے افراد کو ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ظلم و تعدی کی یہ مثالیں دکھانی چاہیے؟ کیا آج کل جو امت کے حالات ہیں، جو حالت گزر رہی ہے، ان پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، یا یہ احساس دلاتا ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اس سے رو کر دعائیں مانگیں، بجائے اس کے کہ غیروں کے آگے جھک رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لیکن آپ جو یہاں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، احمدی، مسیح موعود کے ماننے والے، یہ باتیں آج میں صرف غیروں کو سنانے کے لیے نہیں کہیں، بلکہ آپ کے لیے بھی ہیں کہ اس مقام کو سمجھیں اور اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر وہ معیار قائم کرتے چلے جائیں، کیونکہ آج آپ احمدی ہیں جنہوں نے اس خاتم النبیین کے مقام کو پہچاننا ہے، آپ ہیں جنہوں نے اس مقام سے دوسروں کو بھی آشنا کرنا ہے، اپنی باتوں کے وہ اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں جو اس خاتم الانبیاء نے کیے، اور جس کے نمونے ہمیں اس کے غلام صادق نے دکھا کر ہم سے توقع کی کہ ہم بھی ایسے بنیں اور اس سنت پر چلیں۔ آج آپ ہیں جنہوں نے اس خاتم النبیین اور محسن انسانیت کے صلح، آشتی اور محبت کے پیغام کو مشرق میں بھی پہنچانا ہے، اور مغرب میں بھی پہنچانا ہے، اور شمال میں بھی پہنچانا ہے، اور جنوب میں بھی پہنچانا ہے، اور تمام دنیا کے ہر انسان کو اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کروانے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑنا۔ اگر آج ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا تو وہ بھی ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا جنہوں نے باوجود محبت اور امتی ہونے کے دعوے کے اس مقام ختم نبوت کو نہیں پہچانا، اس دعوے کو اپنے عمل سے ثابت نہیں کیا۔ اس غلام صادق کو جس نے اس بستی سے اس نبیوں کے سردار کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تھا، اس کا غلام ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کو ہم نے نہ سمجھا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق یہ کام کر رہا ہے اور پہنچا رہا ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں احمدیت کا پیغام پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن ہم اگر اس سے بے اتنائی برتتے رہے اور توجہ نہ دی تو ان برکات سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے جن برکات کا وعدہ ہے. اللہ ہر احمدی کو ہمیشہ ان برکات سے فیض یاب کرتا چلا جائے. خدا تعالیٰ آپ کو اس جلسے کی برکات سے ہمیشہ نوازتا رہے. اس روحانی ماحول میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو جھولیاں آپ نے بھری ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ بھری رہیں. آپ کی نسلیں بھی اس سے فیض پاتی رہیں. آپ سب ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کے وارث بنے رہیں. اللہ کرے، آمین. دعا کر لیں. آمین. یہ جو جلسہ سالانہ کے انتظام کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق اس سال کی جو حاضری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 70,000 ہے. گزشتہ سال یہ 32,000 تھی.